کیا یہ بازل کا گھر ہے؟ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، جو اسے دیکھنے کے بعد پلکیں جھپک بھی نہیں رہی تھی۔ مس؟ اپنے سن گلاسز اتارتے اس نے تھوڑا جھک کر اس کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ بری طرح چونکی، سر تیزی سے اسبات میں ہلایا۔ جی یہ بازل کا گھر ہے، میرا مطلب بازل بھائی، آپ باتش خان ہیں نا؟ وہ اس کو یوں یہاں دیکھ حیران ہی تو ہو رہی تھی۔ بھلا یہ شخص ان کے گھر، ان کے گاؤں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ جی میں ہی ہوں بازل، کہاں ہے؟ اسے کہو باتش آیا ہے۔ آپ اندر آئیں۔ وہ یکدم گیٹ سے ہٹی۔ وہ جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ ارے ایسے ہی آ جائیں، وہ جلدی سے بولی تو وہ کوٹ ٹھیک کرتا اندر داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے اس مٹیالی رنگت والی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کاجل تھا۔ تبھی بازل وہاں آیا اور اسے یوں کھڑے دیکھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ باتش بھائی؟ بھائی نہ کہنا، سرد مہری سے انگلی اٹھا کر خبردار کیا۔ بازل کا چہرہ سفید پڑا۔ جانتے ہو، میری مصلحت، خاموشی اور بے نیازی کو جو لوگ میری بے وقوفی اور کم عقلی سمجھتے ہیں تو ان پر مجھے بہت ہنسی آتی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے میں جھوٹ بہت جلدی پکڑتا ہوں اور دھوکے پہچاننے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ چاہے تم کتنے ہی شاطر کیوں نہ ہو جاؤ، مجھ سے اپنا جھوٹ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ میں باتش خان ہوں جو سچ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ وہ کہہ کر پلٹنے لگا۔ مٹیالے رنگت والی لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بادشاہوں والی آن بان سا مرد کتنا باروب تھا۔ باتش بھائی میں، باسل اس کی طرف لپکا تو اس نے وہیں کھڑے ہاتھ اٹھایا اور ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ بازل وہیں ٹھہر گیا، جبکہ باتش وہاں سے نکل چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے اس سے پانی تک نہیں پوچھا؟ وہ بچہ اتنی دور سے آیا تھا، ایسے کیسے جانے دیا؟ تائی امی اس پر غصہ کر رہی تھیں۔ زیب نے آنکھیں پٹپٹاتے اپنی تائی کو دیکھا۔ وہ تو بازل بھائی سے ملے، دو تین باتیں کی، کھڑے کھڑے چلے گئے۔ میں تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گیٹ کس نے کھولا؟ میں نے ہی کھولا، مگر وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے؟ پیچھے کھڑی نادیہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تو تائی نے اپنی بیٹی کو سخت گھوری سے نوازا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ احساس کمتری نے سر اٹھایا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آئی، شیشے کے آگے کھڑی اپنی صورت دیکھنے لگی۔ یا اللہ، مجھے بھی تھوڑا گورا کر دیتے تو کیا ہو جاتا۔ اپنے سانولے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک پیالے میں ملتانی مٹی، ہلدی، بیسن ملا کے چہرے پر مل رہی تھی۔ کالی نہیں ہو تم، مٹیالی رنگت ہے، نقوش دیکھے ہیں اپنے؟ تھوڑا سا خود پر دھیان دو تو 100 گوری لڑکیوں کو مات دے دو گی۔ اسے اچانک امی کی باتیں یاد آئیں۔ بس رہنے دے اماں، جھوٹی تسلیاں دیتی ہیں بس، وہ تنک کر کہتی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ تیزی سے پلکیں جھپکتے اس نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ دھیان میں وہ بادشاہ آیا، کتنا خوبصورت تھا، اس کا لباس، انداز، سب کچھ کتنا خاص تھا۔ اور کیوں کہا میں نے کہ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ تو رہا تھا، اس کے چہرے سے تو نہیں لگا کہ اسے میں بدصورت لگی۔ نادیہ کے ماموں کا بیٹا ہے، تائی کہہ رہی تھی اس نے وہاں رشتہ کریں گی۔ کتنی خوش قسمت ہے نادیہ، صاف رنگت کا ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمت؟ رنگت پر خوبصورتی کو جانچنے والی آنکھ میں ذوق ہی نہیں، نقوش ہوتے ہیں جو آنکھوں میں بیٹھتے ہیں۔ ماں ہوتی تو یہی کہتی۔ اس نے سوچتے ہوئے گہری سانس لی۔ انہی مایوسی بھری سوچوں میں اس کے منہ پر لگا پیسٹ سوکھ چکا تھا۔ وہ جا کر دھو آئی، چہرے پر ہاتھ لگایا، نرم نرم سا احساس ہوا۔
اسکن تو میری بھی بہت اچھی ہے، بس رنگ۔ اب خیال رکھوں گی تو روز روز کچھ نہ کچھ ٹوٹکے کروں گی، شاید اصل رنگت واپس آ جائے۔ بچپن کی تصویروں میں اتنی گہری تو نہیں لگتی تھی، شاید میں خیال ہی نہیں رکھتی، اب سے خیال رکھوں گی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی کمرے سے نکل آئی۔ دھوپ میں اتنا کام کروائیں گے، گرمی میں بھسم ہو کر تو میرا یہ حال ہوا ہے۔ نادیہ تو دھوپ میں نکلتی نہیں، اتنی مہنگی مہنگی کریمیں لگاتی ہے، ذرا خیال نہیں میرا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں آئی، جس کی چھت کھلی ہوئی تھی۔ دھوپ تیز تھی، وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ منظر شہر کراچی کا تھا، جہاں کے پوش علاقے میں واقع یہ عمارت قدیم اور جدید طرز کا امتزاج تھی۔ خان ولا کی تختی کے پاس ایک خوبصورت بوگن ولا کی بیل لٹک رہی تھی۔ اندر قدم رکھنے پر وسیع لان تھا، جہاں ایک طرف پورٹیکو بنا تھا۔ مرکزی عمارت تک پہنچنے کے لیے کئی قدم لگانے پڑتے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انداز میں بلا کی سختی تھی، غصہ آنکھوں میں صاف ظاہر تھا۔ جوتوں کی دھمک فضا میں بلند تھی اور گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عموماً چہل پہل رہتی تھی۔ وہ فون نکالتا کسی کو فون کرنے لگا۔ کہاں ہو گلفام؟ آفس میں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اور باقی سب؟ باقی سب سے مراد تمہارے بھائی؟ اس نے سرد مہری سے کہا تھا۔ وہ بھی آفس میں ہی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو باتش کا غصہ بڑھتا گیا۔ میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اپنی جان سے پیاری نیند قربان کر کے تم لوگ آفس کیسے آئے؟ وہ گلفام، غضنفر اور غازی کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ آپ ہی کو تو ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ ہم غیر ذمہ دار ہیں۔ غازی سب سے چھوٹا تھا۔ منمناہٹ بھرے انداز میں کہا تو باتش اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے۔ میں تم لوگوں کو مختلف پوسٹ نہیں، ہمیں پوسٹ اور ذمہ داریاں نہیں چاہیے، کرسی چاہیے، گلفام بولا۔ ڈیڈ کی کرسی، غضنفر نے اضافہ کیا، جس پر باتش نے ایک آبرو چکا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ کی کرسی ان کے آفس میں رکھی ہے، چاہو تو جا کر بیٹھ جاؤ، مگر یہ میرا آفس ہے، یہاں کون کیا کرے گا اس میں میری مرضی چلتی ہے، کیونکہ اس پورے امپائر کو اللہ کے حکم سے روح دینے والا میں تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے، تم ہی ڈائریکٹر، تم ہی چیئرمین اور تم ہی CEO، تو یہ ذمہ داریاں تو ہمیشہ سے میں ہی نبھا رہا تھا، اور پوری ذمہ داری سے۔ اس نے ان دونوں کو گھورا۔ غازی بیزاری سے اس بحث کو سن رہا تھا۔ اس سے صبح اٹھ کر یونیورسٹی نہیں جایا جاتا تھا، وہ تو خود پیسے دے کر دوستوں سے اپنی اسائنمنٹ بنوا کر گزارا کرتا تھا، اور اس کے دونوں بھائی اسے اٹھا کر ادھر لے آئے تھے۔ ہاں، لیکن ہمیں اب اپنی ذمہ داری خود نبھانی ہے، تو نبھاؤ، پہلے سیکھو، سمجھو، پھر تمہیں خود ہی تمہاری جگہ مل جائے گی۔ میں ایسے ہی اٹھ کر تم لوگوں کو بڑی پوسٹ پر نہیں بٹھا سکتا، اس کے لیے کام اور ذمہ داری نبھانا آنا چاہیے۔ آج سے پہلے کبھی آفس کی شکل دیکھی ہے، کسی تقریب اور پارٹی کے علاوہ؟ نہیں۔ تو ایسے ہی باتش اپنی خون پسینے کی طاقت سے بنی یہ کمپنی تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم ہمارا حق کھانا چاہتے ہو، گلفام نے کہا تو باتش ہلکا سا ہنس دیا۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات آئے تھے۔ پھر آنکھیں اس پر ٹکاتے وہ میز پر آگے کی طرف ہوا۔ تمہارا حق کھانے سے میری قبر کی زمین چوڑی نہیں ہو جائے گی۔ نہ باتش دولت کا بھوکا ہے، جو تم لوگوں کا ہے وہ تم لوگوں کو ہی رہے گا، ایسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو پھر ہمیں آفس میں کام کرنے کیوں نہیں دے رہے؟ غضنفر بولا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟
میں تو خوش ہوں کہ تم لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، مگر فوراً ہی نہیں۔ پہلے متوسط انداز میں کام سیکھو، روز آفس آؤ۔ میں 20 سال کا تھا جب میرا باپ مرا۔ کمپنی 70% میرے باپ کی تھی، 30% چچا جان کی۔ انہوں نے مجھے آتے ہی میرے باپ کی سیٹ نہیں دی، اپنے ساتھ رکھ کر سکھایا، چلایا۔ آج اگر میں یہاں ہوں تو ان کی بدولت ہی۔ انہوں نے بھی میرا حق نہیں کھایا، قبضہ نہیں جمایا۔ میں کیوں 30% پر اپنی نیت خراب کروں؟ وہ اپنی زندگی میں ہی 10% کے حساب سے شیئرز تم تینوں کے نام کر گئے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی میں تمہیں نہیں دے سکتا، نہ اس طرح سے کمپنی چل پائے گی۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ دونوں گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ باتش کو لگا وہ انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی شام کو وہ آفس سے تھکا ہارا نکلا تھا۔ گاڑی ابھی مرکزی شاہراہ پر تھی جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ اس نے اسپیکر آن کرتے ہیلو کہا۔ سر، میں نے آپ کے کہے کے مطابق وہ ساری فائلز محسن وقار کو دے دی ہیں۔ گڈ بابر، ویری گڈ۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے، اب دیکھتے ہیں، اگر یہ میری بات سمجھ لیتے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی قانونی کارروائی کی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا سر۔ گلفام آج کل کمپنی کے تمام عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ وہ آپ پر پیچھے سے وار کرنا چاہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ وہ خاموش سڑک پر ٹرن لینے لگا جب پیچھے سے ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس نے صاف لین کو دیکھتے اچنبے سے ہارن دیتے ایک طرف ہونا چاہا، مگر اس کی بے یقینی کی انتہا نہ رہی جب ٹرک بھی اسی لین میں آنے لگا۔ اسے سمجھنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا۔ اس نے اسپیڈ بڑھاتے گاڑی کو دوسری طرف موڑنا چاہا۔ ٹرک اسی طرف ہونے لگا تو بائیں کو ہوا۔ ٹرک کی اسپیڈ مزید بھی بڑھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی تیزی سے فٹ پاتھ پر چڑھا دی اور اسی اثنا میں سامنے بڑے سے کھمبے میں دھماکے دار آواز کے ساتھ گاڑی آ کر لگی۔ سر، سر، سر باتش! دوسری طرف اس کا خاص امپلائی باہر سے اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس کا سر بری طرح اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور وہ اسی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ اپنی دھن میں گنگناتی ہوئی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، ساتھ ہی بار بار سیدھی ہو کر سامنے لگے آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیتی، جو تازہ تازہ فیشل سے نبرد آزما ہوا تھا۔ پچھلے ہی روز وہ اپنی سہیلی کے ساتھ قریبی سستا بازار گئی، وہیں اس ساشے میں فیشل کٹ دیکھی تو وہ فوراً خرید کر گھر لے آئی اور آج کر بھی لیا۔ آج کل وہ اپنے چہرے کا خیال رکھ رہی تھی، جس کے اثرات بھی کچھ واضح ہو رہے تھے۔ گہرا پن سانولاہٹ میں بدل رہا تھا۔ امی، باتش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نادیہ اسی پل کہتی وہاں آ گئی۔ کچھ فاصلے پر تخت نشین ہوئی تائی امی نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ردا کا اسٹیٹس دیکھا ہے میں نے، گاڑی کی حالت دیکھیں۔ وہ فون ماں کے آگے کرتی بولی۔ رشیدہ تائی نے فوراً دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ، میرا بچہ! وہ دوپٹہ منہ پر رکھتی بری طرح رونے لگی۔ یہ گاڑی تو… ہائے ہائے باتش، میرا بن ماں باپ کا بچہ! وہ بری طرح رونے لگی۔ نادیہ وہیں بیٹھے دلاسا دینے لگی۔ ہائے، فون لگاؤ ردا کو، میں خبر لوں، وہ روتے ہوئے نادیہ کو کہہ رہی تھی۔ نادیہ پریشانی سے فون ملا رہی تھی، جبکہ زیب یاسیت بھری نظروں سے اپنا کام چھوڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خبر نے اسے بھی دکھی کر دیا تھا۔ کل ہی تو وہ یہاں آیا تھا، کتنا شاندار لگ رہا تھا۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھیے گا، وہ دل ہی دل میں دعا کرتی دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ ICU کے باہر خان ولا کے تمام مکین موجود تھے۔
گلفام اور غضنفر ایک طرف کھڑے فکر مند دکھائی دیتے تھے۔ دادا ایک طرف نڈھال اور ستا ہوا چہرہ لیے بیٹھے تھے، وہیں قریب کھڑی ردا بلک رہی تھی۔ ردا باتش کی چھوٹی بہن تھی۔ زرد چہرہ کسی انجانے خوف کی نشاندہی کر رہا تھا۔ غازی اس کے برابر میں ہی بیٹھا اسے چپ کروا رہا تھا۔ روبینہ خاتون یعنی غازی کی ماں وہیں کھڑی تھیں، چہرے سے پریشان لگتی تھیں۔ تبھی بابر وہاں آیا۔ اس کی تیز نگاہیں گلفام پر تھیں۔ بابر کو دیکھ دادا اپنی جگہ سے اٹھے۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ جی دانیال صاحب، ہو گئی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ میرے تو بابا بھی نہیں ہے، ماما بھی نہیں ہے، اگر بھائی کو کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ ردا پھر بلک اٹھی۔ بابر نے ترہم بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صرف 18 سال کی تھی۔ باتش کی جان اسی میں بستی تھی۔ تم دعا کرو ردا، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جی بابر بھائی، اسی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے لیکن باتش کو ہوش نہ آ رہا تھا۔ اس کے زخم گہرے تھے۔ دعا اور دوا کے باوجود بھی اس کی حالت میں کوئی سدھار نہ آتا دیکھ آفس کے معاملات گلفام نے مکمل طور پر اپنے زیر نگرانی لے لیے۔ 3 مہینے کوما میں رہنے کے بعد آخر کار اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ دن خان ولا کے مکینوں کے لیے عید کا دن تھا۔ جشن منایا گیا، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ لیکن دوسرا بڑا جھٹکا بھی باقی تھا۔ یہ ہسپتال کا ہی منظر تھا جب بابر اس کے قریب کھڑا اس سے خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں کب تک دیکھ سکوں گا ڈاکٹر؟ باتش نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تو بابر کے لیے ساری کائنات ٹھہر گئی۔ آپ دیکھ نہیں پا رہے؟ ڈاکٹر اور بابر نے ایک ساتھ سوال کیا، جس پر باتش نے نفی میں گردن ہلائی۔ ڈاکٹر قریب آیا اور اس کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگا، پھر مزید کچھ کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بابر، میری بات غور سے سنو، باتش اسے مخاطب کرتا بولا تو وہ سر ہلاتا قریب آیا۔ میں سن رہا ہوں سر۔ باتش دھیمی آواز میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو کوئی نوکرانی رکھ لینا نانا، نادیہ کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سا تاثر تھا۔ نوکرانی نہیں رکھ سکتے، کسی نے جان بوجھ کر اسے قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور وہ چاہتے ہیں خاندان کی ہی کوئی لڑکی کو جو اس کے آس پاس رہے، اس لیے وہ اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں ساری زندگی ایک اندھے انسان کے ساتھ گزار دوں؟ وہ دبے لہجے میں کہہ رہی تھی، جب زیب کان لگا کر دلچسپی سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ وہ گاہے بگاہے ان کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہوتی رہی تھی۔ پہلے اس کا 3 ماہ کوما سے باہر نہ آنا، پھر پتہ چلا کہ وہ اب دیکھ نہیں سکتا، تو زیب کو اس کی قسمت پر بڑا دکھ ہوا، اور اب نادیہ کی زبانی وہ یہ نیا قصہ سن رہی تھی۔ تو نادیہ کے نانا اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ بیچارہ اب بوجھ بن گیا اپنے ہی خاندان پر۔ اور آپ کو لگتا ہے یوں اس معذوری کے ساتھ وہ ساری کمپنی چلا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے گلفام غضنفر ہی اب اصل مالک ٹھہریں گے۔ بس کرو، اپنی پالیسیاں نہ گنواؤ۔ یہ سوچو میں ابو کو کیا جواب دوں۔ دیکھو، ہمارا اپنا بچہ ہے، مجھے بڑا دکھ ہے اس کے ساتھ جو ہوا، مگر ظاہر ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہے، کیسے نابینا کے ساتھ بیاہ دوں؟ امی، زیب ہیں؟ کیا کہا؟ اسی پل زیب النساء کا دل دھڑکا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے نادیہ، زیب کی شادی کروا دینا باتش سے۔ نانا سے کہہ دیں نادیہ بھی چھوٹی ہے، شادی کا نہیں سوچا۔ زیب کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے سرخ پڑنے لگیں۔ وہ تو تم سے بھی چھوٹی ہے، ابھی 20 کی بھی پوری نہیں ہوئی، تم 23 کی ہو چکی ہو۔ باتش 33 سال کا ہے، تو کیا ہوا، عمر میں کیا رکھا ہے، کہہ دیں مجھ سے بڑی ہے، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ویسے بھی اتنا بڑا
گھر، نوکر چاکر، امیر شوہر، اور کیا چاہیے؟ وہ تو بس وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس میں کیا ہے؟ اسے کون سا دن رات کی اس کی خدمتیں کرنی ہوں گی؟ حفاظت ہی تو ہے، کچھ کام ملازم بھی کریں گے۔ اور تم پھر کس سے شادی کرو گی؟ تمہارا اپنا بھی تو خواب تھا نا، خان ولا میں بسنے کا۔ گلفام یا غضنفر میں سے کسی ایک کو چن لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زیب سفید رنگت لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا دل نادیہ کی طرف سے حد برا ہوا تھا۔ کہنے کو وہ اس کی تایا زاد بہن تھی، مگر کس طرح اس نے زیب کو، لیکن وہ کتنا شاندار شخص ہے، کیا ہوا اگر دیکھ نہیں سکتا؟ انسان میں کوئی بھی معذوری اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، کیا پتہ یہی میرا نصیب ہو۔ لیکن میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے مستقبل کے خواب بننے لگی۔ وہ اس ٹک کے سہارے ایک مرد ملازم کے ہمراہ لان میں آیا، جہاں دادا بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سیاہ چشمہ لگا تھا، جسم پر قیمتی لباس تھا اور چہرے پر کچھ زخموں کے نشان ہنوز موجود تھے۔ میں نے تمہاری پھپھو سے کہہ دیا ہے۔ لیکن کیا ضرورت ہے دادا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں کسی لڑکی کو میرے ساتھ باندھ کر اس بیچاری کی بھی زندگی مشکل بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس وقت قریبی سہارے کی ضرورت ہے، اور بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا جو مکمل طور پر تمہاری دیکھ بھال کر سکے۔ تمہاری صحت کے معاملات بہت اہم ہیں، اور میں ٹھہرا بوڑھا آدمی۔ نادیہ اپنی بچی ہے، سمجھدار اور قابل، مجھے یقین ہے وہ سمجھے گی۔ وہ کہہ رہے تھے تبھی ان کا فون بجنے لگا۔ وہ ٹھہر کر فون دیکھنے لگے۔ تمہاری پھپھو ہیں، وہ کہتے ہوئے فون اٹھا کر کان سے لگا گئے۔ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، ہاں باتش بھی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے۔ وہ مزید سننے لگے۔ باتش خاموشی سے بیٹھا انہیں سنتا رہا۔ چند لمحوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، دل ہی دل میں اطمینان ہوا کہ دوسری طرف سے منع کر دیا گیا ہے۔ سکون۔ ویسے بھی نادیہ میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے دادا کو اشارہ کرتے وہاں سے اٹھا، مگر کچھ دیر بعد ہی اسے دادا کی طرف سے نیا پیغام مل چکا تھا کہ اس کی شادی زیب النساء نامی لڑکی سے طے کر دی گئی ہے۔ وہ یکدم حیران رہ گیا۔ اب یہ کون سی نئی مصیبت گلے پڑنے والی تھی؟ سر پر شدید چوٹ کے باعث اس کی یادداشت کا بہت سا حصہ فی الحال اس کے ذہن سے محو تھا۔ تبھی اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے ایکسیڈنٹ کے ایک روز قبل مل چکا تھا۔ وہ دادا سے ملا اور دادا نے اسے اطلاع دی، جس کا جواب اس نے کچھ نہ کہہ کر دیا۔ وہ خاموشی اختیار کر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نکاح اور یہ تمام معاملات لیکن آپ نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں، وہ تائی امی سے شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر چکی تھی اور اب اس سے کراچی چلنے کا عندیہ دے رہی تھی۔ لو، اب تم اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی کہ تم سے مشورہ کریں گے، نادیہ جھٹ سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں میں اتنی تیزی نہیں، نہ وہ روایتی عورتوں کی طرح ان معاملات میں شاطر تھیں۔ دیکھو بیٹا، وہ اچھا لڑکا ہے، بس وہ یہ حادثہ نہ ہوتا تو، وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئیں، لیکن ان کی بات زیب النساء نے اپنے دل میں ہی مکمل کر دی تھی۔ ہاں، یہ حادثہ نہ ہوتا تو وہ یہ رشتہ میرے لیے ہوتا ہی نہیں، نادیہ پہلے ہی اس پر قبضہ کر چکی ہوتی۔ اب اسے کیوں بنائے کھڑی ہو؟ اچھا خاصا امیر ہے، جو تمہارا کمپلیکس ہے نا تمہاری رنگت کو لے کر، اس کا بھی علاج کروا ہی لینا، گوری ہو جاؤ گی، پیسہ تو ویسے بھی بہت ہوگا۔ دیکھ رہی ہوں آج کل بڑی محنت کر رہی ہو، ویسے فرق تو پڑ بھی رہا ہے، لیکن پیسہ لگاؤ گی تو زیادہ واضح ہوگا فرق، نادیہ نے تیز انداز میں بولی۔ زیب النساء کو اپنا آپ زمین میں دھستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، وہی تھی جو اسے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار کرتی تھی۔
چھوڑو یہ ساری باتیں زیب النساء، تم تیاری کرو، اچھے لباس رکھ لینا، میں ابو سے کہہ دوں گی تمہیں اچھی سی تیاری کروا دیں گے۔ وہ کہہ رہی تھیں، زیب النساء خاموشی سے پلٹ گئی۔ کمرے میں آتے ہی آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، پھر ہو بھی رہا تھا تو اتنی جلدی کیا تھی؟ اسے تو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ اب کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پیسے کے لیے ایک نابینا شخص سے شادی، ساری عمر کا واسطہ تھا۔ کاش امی ہوتی تو اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتی، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور جانے کیوں اس کا اپنا دل بھی اس فیصلے پر اس طرح بے چین اور احتجاجی نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ خان ولا میں پہنچتے وہ اس گھر کا طول عرض دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سے بلا کا خوبصورت تھا۔ ایک ایک چیز اپنی قیمت اور قدر خود بیان کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اور اس سے مل کر سب کا تاثر بہت ہی مختلف تھا۔ شاید کوئی بہت خوبصورت لڑکی کی توقع کیے بیٹھے تھے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ باتش اسے اب تک نظر نہ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے دادا مل گئے۔ شفیق نظر آنے والے دراز قد، لمبی داڑھی اور ٹوپی پہنے ہوئے شخص کو دیکھ وہ پہلی نظر میں ہی ان سے متاثر ہو گئی۔ تو آپ ہیں زیب النساء، بہت پیارا نام ہے۔ شکریہ۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا کہہ کر پکارے تو جھجک کر رک گئی۔ یا دادا کہہ لیں یا نانا، ویسے اب جو رشتہ جڑنے جا رہا ہے اس لحاظ سے دادا بہتر رہے گا۔ وہ مسکرائے۔ زیب النساء بھی جھینپے انداز میں مسکرائی۔ کتنی تعلیم ہے بیٹا تمہاری؟ FA تک، پھر امی کا انتقال ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کوئی مجبوری تھی یا تعلیم سے لگاؤ نہیں تھا؟ تعلیم سے لگاؤ نہیں تھا، وہ صاف گوئی سے بولی تو وہ ہنس دیے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 19، میرا مطلب 24۔ پھر تیزی سے تصحیح کی تو دادا چونکے۔ 19۔ دادا نے سر ہلاتے تائید چاہی تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ یہ راز راز رہے گا، تم میری بیٹی سے مت کہنا کہ میں جان گیا ہوں۔ میں بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ شاید اسی میں بہتری ہو۔ وہ آہستہ سے کہہ رہے تھے۔ وہ چپ رہی۔ میری لائبریری میں ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں، جب چاہو وہاں چلی جاؤ۔ کچھ کتابیں ایک طرف کر کے رکھی ہیں، انہیں ضرور پڑھنا۔ میرے لیے رکھی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، نکاح جیسے بندھن میں بندھ رہی ہو تو اس کی افادیت اور فرائض۔ میں نے کسی لالچ میں یا ترس کھا کر یا کسی وقت فائدے کے لیے ہاں نہیں کی، بلکہ میں نے ہاں ہی نہیں کی کیونکہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، لیکن میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر دنیاوی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں کسی کتاب کو پڑھے بغیر بھی اس رشتے کو ایمانداری سے قبول کر سکتی ہوں۔ دادا اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ سمجھدار ہو، ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ میں چلتی ہوں۔ میری کسی بات کا برا تو نہیں لگا بیٹا؟ نہیں، وہ نرمی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ ابھی وہ راہداری میں آگے ہی بڑھ رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ میں ردا ہوں۔ اس کے پلٹتے ہی سامنے کھڑی لڑکی نے اسے دیکھا۔ جی، میں آپ کو جانتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ سامنے کھڑی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ قدرتی حسن، سرخ و سفید رنگت، نازک نین نقش۔ کس حوالے سے جانتی ہو؟ باتش میں میرا مطلب باتش کی بہن ہے نا آپ؟ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی، بے ظاہر نہ ہونے دیا، مگر نگاہیں اس کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھیں۔ تم نے بھائی سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ وہ ایک اچھے گھر کا اچھا لڑکا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ میں اس کی بینائی بن جاؤں گی، کیونکہ اللہ نے اگر مجھے اس کے اور اسے میرے نصیب میں لکھا ہے تو اس میں کچھ حکمت ہوگی۔ ردا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔
شک بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ نادیہ کی کزن ہو، اسی کی طرح تیز ہوگی۔ وہ تو آپ کی بھی کزن ہے، کیا آپ کا مزاج اس کے جیسا ہے؟ اللہ نے ہر ایک کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، کسی ایک کی وجہ سے سب کو جج نہیں کر سکتے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ردا وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، اسے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ اگلے ہی دن ان کے نکاح کی تقریب تھی۔ اس نے اب تک باتش کو نہ دیکھا تھا، نہ باتش نے اسے۔ صبح ہی اسے دو لڑکیاں تیار کرنے چلی آئی تھیں۔ سامنے رکھے پیسٹل اور سلور کلر کے گاؤن کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا خوبصورت لباس پہننا بھی اسے نصیب ہوگا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اپنا روپ آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہ خود ہے۔ وہ کئی پل محویت سے اپنے آپ کو تکتی رہی۔ چلیں، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ اسی پل ردا وہاں آئی اور یوں ہی بے نیازی سے اسے اطلاع دے کر واپس پلٹ گئی۔ وہ عجیب کیفیت میں گھبرائی، شرمائی، لجھائی سی باہر آئی تو تایمی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر تھاما۔ سامنے باتش بھی بیٹھا تھا، کالا چشمہ لگائے، سر جھکا ہوا تھا، جسم پر اسی کے ہم رنگ کپڑے اور سفید کوٹ۔ کاش وہ دیکھ پاتا۔ اسے اپنی تیاری بیکار لگی۔ جس کے لیے وہ آج کے دن اتنی پیاری لگ رہی تھی، وہی دیکھ نہیں سکتا۔ اسے باتش کے برابر میں بٹھایا گیا تو باتش نے چشمے کے پیچھے سے کن اکھیوں میں اس پر نگاہ ڈالی۔ ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کی سانولی مخروطی انگلیوں میں اپنی مرحوم ماں کی نگینہ جڑی انگوٹھی دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ دل چاہا اسی پل نوچ کر اتار لے، مگر خود پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ اسے دادا پر بلا کا تاؤ آیا، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ نکاح شروع کیا جانے لگا۔ قبول ہے، لڑکی کی دھیمی مترنم آواز پر وہ چونکا۔ یہ لہجہ اور آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ یہ لڑکی، اس سے وہ پہلے مل چکا تھا کیا؟ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب اس سے پوچھا جانے لگا۔ قبول ہے، اس نے 3 بار کہتے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ زیب اپنے سانولے ہاتھوں کا مقابلہ اس کے گورے ہاتھوں سے کرتی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ بچپن ہی سے اسے اس کی رنگت پر چھیڑ چھاڑ کر اسے حد سے زیادہ احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی انسان کو دیکھتی تو بے اختیار اپنی رنگت کا مقابلہ اس سے کرنے لگتی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سے اس کی شادی ہوگی وہ شخص دودھ سی رنگت کا حامل ہوگا۔ بے اختیار ہی اس کا دل ڈوبا تھا۔ اسے ایک کمرے میں پہنچایا گیا تو وہ کمرے کی شان و شوکت میں کئی پل ساختہ کاری کیے کھڑی رہی، تبھی اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھی چند لقمے زہر مار کرتی وہ پلنگ پر جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بالکل نارمل لگا، کہیں سے نہ لگ رہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا پلنگ پر دوسری طرف جا بیٹھا۔ ادھر آؤ، بھاری آواز پر وہ چونکی، پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں؟ وہ گھبرائی۔ کمرے میں کوئی اور ہے؟ کھردرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو پھر کسے کہوں گا؟ ادھر آؤ، وہ بیزار سا کہہ رہا تھا۔ وہ جھجک کر اٹھی اور آہستہ سے اس کے پاس پہنچی۔ اسی پل باتش نے بازو آگے کرتے اسے پکڑتے اپنے بالکل سامنے بٹھایا۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ یہ شادی کیوں کی ہے تم نے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ ٹٹولنے کی اداکاری کرتا اس کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگا۔ وہ حیرت سے اسے انگوٹھیاں اتارتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ اس کی گردن پر گیا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس کا زیور اتار رہا تھا۔ وہ حیران پریشان سی بیٹھی رہی۔ وہ چشمے کے پیچھے سے اس کا بوکھلاہٹ بڑا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے گاؤن کا گلا کچھ نیچے کو ڈھکا ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زیب النساء، اس نے جواب دیا، پھر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ وہ زیور اتار کر ہاتھ کھینچ چکا تھا۔
شادی کیوں کی مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ دولت کے لیے کی، لیکن نہیں، دنیا دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اندھا ہوں، کوئی کسی اندھے سے شادی کیوں کرے گا؟ اندھے ہیں، عقل سے اندھے تو نہیں ہیں۔ اتنا پیسہ ہے، آپ آنکھیں لگوا سکتے ہیں، ڈونر مل جائے گا۔ وہ جلدی سے بولی۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ اس امید پر شادی کی ہے کہ نئی آنکھیں لگوا لوں گا، اگر نہیں لگوائیں تو میرے نصیب میں اندھا پلس عقل کا اندھا لکھا ہے، یہی سوچ کر صبر کر لوں گی۔ وہ صرف اندھے ہیں، بہرے نہیں، یقیناً سن لیا ہے۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، کس قدر بے دردی سے زیور نوچا ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ تم یہ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ وہ تپ کر بولا۔ جس انداز میں آپ نے زیور نوچا ہے، میری ماں کا زیور ہے۔ وہ بھڑک کر بولا۔ تو میں کھا جاتی؟ اندھے ہیں، پھر کیسے دیکھ گیا کہ ماں کا زیور ہے؟ دیکھا نہیں مگر معلوم ہے۔ دادا نے مہربانی فرما کر میری مرحوم ماں کا زیور تمہیں پکڑا دیا، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی ایرا غیرا آ کر میری ماں کا زیور پہنے۔ وہ یکدم احساس توہین سے سرخ پڑی۔ اس نے شکایتی اور غصیلی نگاہیں اس پر ڈالتے رخ موڑ لیا اور تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ باتش لب بھینچے اس طرف دیکھتا رہ گیا۔ دل ہی دل میں اسے اپنے الفاظ کی گرانی کا احساس ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سو اٹھ کر لباس تبدیل کیے بغیر باہر نکل گیا۔ بالکنی میں آیا اور سلائڈنگ ڈور بند کرتے باہر کو فون میں لانے لگا۔ بابر، کام کہاں تک پہنچا؟ رابطہ بحال ہوتے ہی وہ پوچھنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بات ختم کر کے واپس آیا تو وہ صوفے پر پیر پسارے سو رہی تھی۔ وہ میک اپ کے ساتھ جتنی پیاری لگ رہی تھی، اس سے زیادہ معصومیت اور دلکشی اس کے خام نقوش میں تھی۔ یہ مٹیالہ رنگ اور اس کی خوب بن صورتی اس کے لیے نئی تھی۔ اس نے سانولے چہرے دیکھے تھے، مگر اس قدر جاذبیت اور کاملیت بھری سانولی رنگت نہیں دیکھی تھی، جیسے یہ رنگ اور یہ نقوش اس کے لیے خاص بنائے گئے ہوں۔ وہ خاموشی سے جا کر پلنگ پر لیٹ گیا، ذہن تیزی سے گزرے واقعات میں جا الجھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور کہیں جا کر رات کے آخری پہر اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح وہ نیا لباس پہنے لمبے بالوں کو کنگھے سے سنوارتی ہوئی ملی۔ دوپٹہ ایک طرف لاپرواہی سے پھینکے وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ کیسی دکھتی ہو تم؟ اس کے عجیب سے سوال پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ موٹی ہوں، جھاڑو جیسے بال ہیں جنہیں سنوارنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اور چہرہ کیسا ہے؟ وہ مسکراہٹ روک کر پوچھ رہا تھا۔ کاش آپ دیکھ پاتے تو آپ کو پتہ چلتا جس لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ کیسی دکھتی ہے۔ میرے بال لمبے ہیں، گھٹنوں سے ذرا اوپر ہیں، بالکل نرم ریشم جیسے۔ وہ اپنے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ قد بس نارمل ہے، نہ زیادہ لمبا ہے نہ چھوٹا ہے۔ وہ سامنے اپنے چھوٹے قد کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کتنے فٹ کی ہو؟ 5.5۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ 5 فٹ کی تھی۔ پھر جلدی سے دونوں ہاتھ کان پر رکھتے اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ میری آنکھیں نیلی ہیں، اس نے اپنی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا تو باتش نے سر جھٹک دیا۔ جھوٹی، دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ ناک چھوٹی ہے، نازک سی، اور ہونٹ پنکھڑی جیسے ہیں۔ بالکل، باتش نے اس کی چالاکی پر دل ہی دل میں اسے داد دی۔ اور رنگ میرا دودھ جتنا گورا ہے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ باتش مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو اپنے وجود میں جس چیز کی کمی لگتی ہے، اس نے ان پہلوؤں کو جھوٹ میں لپیٹ دیا تھا۔ اتنی حسین ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بالکل، کوئی شک ہے؟ شک ہو بھی تو کیسے بیان کروں گا، میں کون سا دیکھ سکتا ہوں؟ آخر میں لاچاری سے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ باتش سر جھٹکتا اندھے پن کی اداکاری کرتا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ آج ہی ان کا ولیمہ تھا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے کھڑا فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ بات سنیں، بے رخی سے اسے پکارا تو باتش پلٹا۔
آج بھی آپ کے دادا نے زیور دیا ہے، جا کر ان کو ہی صاف کہہ دیں آپ کی والدہ کا زیور مجھے نہیں پہنائیں، پھر کھینچ کھینچ کے اتار دیں گے۔ ویسے بھی پرانے زمانے کے ہیں، مجھے پہننے ہی نہیں۔ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے میرے شوہر نہیں لگتے نا؟ تڑک کر جواب دیا۔ دادا کی عزت کرتی ہوں اس لیے کچھ نہیں کہا، باقی سب کو کچھ نہیں سمجھتی اس لیے کیوں کہوں؟ کیوں کچھ نہیں سمجھتی؟ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ وہ بھی تو مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو میں کیوں کچھ سمجھوں؟ اور خود کو میں زیب النساء ہی سمجھتی ہوں۔ ایک تو اندھے سے شادی بھی کروں، پھر اس کے مینٹل خاندان کے نخرے بھی سہوں۔ دادا کو ہٹا کر کہہ رہی ہوں، آپ کی بہن کا بس نہیں چلتا مجھے کچا کھا جائے۔ انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے اندھے بھائی سے شادی کر لی، ورنہ کون کرتا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی چک چک سن رہا تھا، اور اسے اچانک یاد آیا کہ وہ کچھ زیادہ بول رہی ہے۔ بندہ کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے نقد بولتی رہوں۔ خیر، جا کر دادا سے کہہ دیں آپ کہ ایرے غیروں کو آپ کی ماں کا زیور نہ دیں، آخر میں جتاتے ہوئے کہا اور پلٹ گئی۔ باتش خان نے موبائل اسکرین کو دیکھا تو اگلے پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کال چل رہی تھی۔ کانفرنس کال میں اس کا وکیل اور بابر دونوں ساری باتیں سن چکے تھے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ خجالت سے کہہ کر فون بند کر گیا۔ دادا، آپ کو وہ 10 گز کی زبان والی ہی ملی تھی؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی دن میں اندھے ہونے کے تانے دے دے کر کان پکا دیے میرے، وہ تپے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایرا غیرا کہا، یوں نوچ نوچ کر زیور کھینچا کہ ان کی ماں کا ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں پیسے کے لیے شادی کی ہے میں نے۔ آپ دولت مند ہیں تو کون سا ساری جائیداد میرے نام لکھ دیں گے؟ شادی کے پہلے دن اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ جانے کہاں سے نکل آئی تھی۔ دادا نے شکایتی نظروں سے باتش کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا اور تسلی دیتی نظر اس پر ڈالی۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، تم جا کر اپنی تیاری کرو۔ وہ اسے بولے تو زیب وہاں سے چلی گئی۔ باتش، اتنے سمجھدار ہو کر ایسی بچکانہ حرکتیں؟ باتش بگلیں جھانکتا رہ گیا، کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا جواب دے۔ وہ 2 دن کی آئی لڑکی ہے دادا، یوں بھروسہ کر کے قیمتی چیزیں اس کے حوالے نہ کریں۔ اسے اس گھر میں آئے 2 دن ہوئے ہیں، مگر مجھے اس دنیا میں آئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ اچھے برے کی تمیز ہے۔ ان کی بات پر باتش پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچھا، میں خیال رکھوں گا، لیکن امی کا زیور ردا کے لیے رکھیں، کسی کو نہ دیں پلیز۔ اس کا حق ہے باتش، بیوی ہے تمہاری، اب ردا کو بھی ملے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ وہ اب کے ذرا سنجیدگی سے بولے تو باتش گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ کسی ملازمہ نے یہ گفتگو سن کر جلد ہی سارے خان ولا میں یہ باتیں پھیلا دی تھیں، جبکہ آج کے دن نادیہ ولیمے میں شرکت کرنے آئی تھی۔ خوبصورت جوڑے میں ملبوس، نقص سے کیا میک اپ، لیکن حیرت و حسد کی انتہا نہ رہی جب اس نے زیب کو قیمتی خوبصورت ساڑی میں ملبوس دیکھا۔ مہمانوں کے درمیان باتش کے قریب کھڑی وہ کہیں سے بھی زیب نہ لگ رہی تھی، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ دیکھو نادیہ، جاؤ، غضنفر جو کہا تھا وہ کرو، ہمیں کسی بھی طرح وہ کاغذات چاہئیں، یہ موقع بھی آزما لیتے ہیں۔ گلفام نے کہا تو غضنفر نادیہ کی طرف پلٹا۔ اب کیا میں اس میں دلچسپی لینے کا ناٹک کروں؟ وہ بالکل میرے ٹائپ، بھکو مت، شادی کرنے کا نہیں کہہ رہا، صرف اپنا کام نکالنا ہے۔ وہ بھڑک کر بولا تو غضنفر سر ہلانے لگا۔ تبھی غازی وہاں آیا۔ آپ دونوں آج کل مجھ سے چھپا رہے ہیں کچھ، اور وہ فرقان حمید کا کیا قصہ ہے؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہم کیوں جانیں گے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے خاندان کا مجرم ہے۔ اس نے باتش کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ گلفام جذباتی ہوا کہہ رہا تھا۔ غازی فوراً سر ہلانے لگا۔ جس دن میرے ہاتھ آ جائے اس دن گولی ماروں گا۔ اس کی وجہ سے باتش بھائی نے اپنی آنکھیں کھو دی، اور ردا کی ذہنی حالت اب تک ابتر ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ردا کا خیال رکھو، تم سے دوستی زیادہ ہے، جلدی سنبھل جائے گی۔
وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ردا کے ذکر پر چہرہ گلنار ہوا تھا۔ گلفام نے غضنفر کو کھسکنے کا اشارہ کیا۔ دو بڑے بھائیوں کی نیت اور ارادوں سے چھوٹا غازی لا علم تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ باتش کے ساتھ ہوئے حادثے میں اس کے دونوں بھائی شامل تھے۔ لوگ آ کر باتش کو مبارکباد دے رہے تھے، ساتھ اس کے ساتھ ہوئے حادثے پر اظہار افسوس بھی کر رہے تھے، جس کی اسے قطعی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہاں نادیہ آئی۔ مبارک ہو زیب، کیسی ہو؟ میں نادیہ ہوں، اس نے باتش کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ لاپرواہ کھڑا رہا، کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ لگ ہی نہیں رہا زیب ہو، کہا تھا نا مان جاؤ، عیش کرو گی۔ آخری جملہ بظاہر اس کے کان میں کہتے لہجہ جان بوجھ کر تیز رکھا۔ ہاں، لیکن عیش و عشرت میری ترجیحات کبھی تھی ہی نہیں، وہ تو تمہاری خواہش ہے جو باتش کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ انہیں پسند کرتی تھی نا؟ معصومیت سے کہتے وہ نادیہ کے چہرے کی رنگت اڑا کر رکھ چکی تھی۔ وہ جلد ہی وہاں سے کھسک گئی۔ اچھا، تو نادیہ مجھے پسند کرتی تھی؟ کون نہیں کرے گا، لاپرواہی سے بولی۔ کیوں، اتنا ہینڈسم ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تم کیا جانتی ہو، تم بتاؤ۔ صاف کہہ دیں، میرے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ تڑک کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ لگتا ہے زیور لینے والی بات دل پر لے لی ہے۔ ظاہر ہے میں اتنی گری پڑی بھی نہیں کہ زیور کے لیے مجھے یوں ذلیل کیا جائے۔ آئی ایم سوری، اس نے نرمی سے کہتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بچی ہوں اور بچوں پر شفقت رکھنا اچھی بات ہے، ساتھ ہی کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ بچی ہو تو شادی کیوں کی، اڈاپٹ کر کے بیٹی بنا لیتے۔ اس کی بات پر باتش بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تو آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگے، جبکہ نادیہ جل کر خاکستر ہوئی تھی۔ گھر پر جو یہ اتنی معصوم بنی پھرتی تھی نا امی، ذرا بھی معصوم نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ایک منٹ جو اس کی زبان رکی ہو، میٹھی میٹھی باتیں کر کے کیسے باتش کو ہنسا رہی ہے۔ تائی امی کچھ نہ بولیں، بس اپنا کھانا کھاتی رہیں۔ کھانا کھا لیں، وہ اسے کھانا پیش کر رہی تھی۔ باتش نیپکن باندھ رہا تھا جب اس نے اسے چمچ اور کانٹا پکڑایا۔ کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ باتش چشمے کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم مسکراہٹ دباتی نمک کی شیشی اٹھانے لگی۔ باتش کے ابرو ایک دم سکڑے۔ وہ بغور اس کے ارادے نوٹ کر رہا تھا۔ اسی پر اس نے نمک بلا ضرورت اس کے کھانے میں چھڑک دیا۔ تم بھی کھاؤ، بظاہر شیریں لہجے میں کہتا باتش دل ہی دل میں اسے مزہ چھکانے جا رہا تھا۔ یہ لو۔ اسی پل باتش نے چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اداکاری ایسی تھی جیسے وہ دیکھ ہی نہ رہا ہو، مگر اس کے ہونٹوں کے پاس چمچ لاتے وہ اس کے تاثرات دیکھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے بدقت ہی چاول نگلے تھے۔ باتش مسکراہٹ چھپائے اب خود کھانا کھانے لگا۔ وہ یکدم اوپر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ اس میں شاید غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا ہے، میں دوسرا لاتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے سے ٹرے اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکلی تو پیچھے باتش سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ دوسری طرف بابر تھا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آیا اور سلائڈنگ ڈور بند کر دیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، ایک ایک چیز ہاتھ میں پکڑاتی، چھوٹے کاموں میں مدد کرتی۔ کب اس کی عادی ہوئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ انہی دنوں نادیہ کا رویہ بھی اس سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی حال چال پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن اسے تحفتاً کچھ اسکن کیئر پروڈکٹس بھی بھیج دیے۔ وہ نادیہ کے عزائم سے بے خبر تھی۔ ایک روز نادیہ اس سے ملنے آئی۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب نادیہ بہانہ کرتی غسل خانے میں داخل ہوئی۔ وہ نکلی تو اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں دیکھ زیب حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ کچھ نہیں، نادیہ پکڑے جانے پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ دکھاؤ نادیہ۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ یہ تم نے کہاں سے لی؟ زیب حیرت زدہ رہ گئی۔
ڈریسنگ روم میں تو یہ فائلیں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ زیب النساء الجھن کا شکار ہوئی۔ یہ میری اپنی ہے۔ نادیہ اس کے ہاتھ سے فائل لے رہی تھی جب زیب نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ نادیہ، یہ میں نے یہیں سے لی ہے۔ دیکھو زیب، یہ مجھے لے جانے دو۔ ممی، یہ باتش کی فائل ہے۔ تم کہہ رہی تھی کہ غضنفر تمہیں پسند کرتا ہے، اس نے تمہیں یہ لینے کا کہا ہے۔ کہاں سے لی تم نے یہ؟ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ زیب میری جان۔ چپ، زیب تنفر سے کہتی پیچھے ہٹی۔ تم مجھے میرے شوہر کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ کب تک اندھے کے ساتھ رہو گی؟ وعدہ کرتی ہوں اس سے ملنے والا فائدہ تمہیں بھی ہوگا۔ کسی اچھے لڑکے سے بکواس بند کرو۔ تم مجھے میرے شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے اکسا رہی ہو۔ کس کے کہنے پر؟ ہاں، غضنفر ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے بھی کئی دفعہ اپنی باتوں میں گھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں مر سکتی ہوں، باتش کے پیٹھ پیچھے ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ جا کر کہہ دو غضنفر سے، اگر میرے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو سدھر جائے۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں اس کی بینائی بن کر اس کی حفاظت کروں گی۔ کمرے کے اندرونی حصے میں کھڑا باتش بے اختیار مسکرایا اور خاموشی سے باہر نکلتا فون ریکارڈر آف کر دیا۔ ریکارڈنگ وکیل کو بھیج کر اگلے دن ہی صبح صادق کے وقت گھر پر پولیس گھر میں پہنچ چکی تھی۔ ہم باتش خان پر قاتلانہ حملے اور سازشی عناصر کے استعمال کے جرم میں گلفام کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الزام ہے۔ گلفام ناشتے کی میز پر سے اٹھا۔ یہ الزام نہیں ہے گلفام۔ اسی پل باتش اپنا چشمہ اتارتا وہاں سے اٹھا۔ آج سے 8 ماہ قبل میں نے بازل کو کیا فون سن لیا تھا تمہارا، اور مجھے شک ہوا کہ تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ سازش اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اور اس ٹرک ڈرائیور سے بچنے کے لیے میں نے خود گاڑی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اندھے پن کا ناٹک صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر کے حقیقت کو آشکار کر سکوں، ثبوت اکٹھے کر سکوں، گواہ جمع کر سکوں۔ جائیداد چاہیے تھی، اب لے کر دکھاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کہہ رہا تھا۔ باتش بیٹا، معاف کر دو انہیں، معاف کر دو انہیں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نہیں چاچی، معافی اتنی جلدی نہیں ملے گی، انہیں سزا بھگتنی ہی ہوگی، کیونکہ آج معاف کیا تو کل دوبارہ ڈسنے کی کوشش کریں گے، اور میں ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھا سکتا۔ زیب منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا دل چاہا زمین ابھی پھٹے اور یہ اس میں سما جائے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر نفی میں گردن ہلائی اور تیزی سے بھاگتی ڈائننگ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگی۔ جھوٹے حسن کے قصیدے گا گا کر اس نے اسے ان 6 مہینوں میں 600 دفعہ اندھے ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اف، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ تو کیا وہ مجھے اتنی اتنی کریمیں ملتا بھی دیکھتا تھا؟ اور سانس جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کے سامنے لباس تک تبدیل کر چکی تھی۔ اف، سر پکڑے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ توہین کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہ کہاں کی تیاری ہے حسن کی ملکہ؟ ان 6 مہینوں میں وہ اچھے خاصے بے تکلف ہو چکے تھے، اور وہ اسے اسی لقب سے پکارتا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے باوجود کس طرح اسے یہ لقب دے سکتا تھا؟ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ میں جا رہی ہوں، وہ ہکلا کر بولی تھی۔ اس کی ہکلاہٹ پر باتش نے ابرو اچکایا۔ کدھر؟ سینے پر ہاتھ باندھتے سوال کیا۔ اپنے گھر۔ کون سا گھر؟ آخری اطلاعات کے مطابق تو تم میری بیوی نہیں تھی۔ کیا تم نے ترس کھا کر مجھے اندھے سے؟ پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نظریں اٹھائے شکایتی انداز میں کہتی، پھپک پھپک کر رو دی۔ باتش سن رہ گیا۔ دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری تھی کہ ایک انجان لڑکی کو اندھے بن کر بے لباس دیکھتے تھے؟ باتش کا چہرہ سرخ پڑا۔ کچھ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے، دل بری طرح دھڑکا۔ میں پوری کوشش کرتا تھا شروع میں نہ دیکھوں، اور میں نظریں پھیر لیتا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، بعد میں ٹھیک ہے دیکھ لیتا تھا، مگر میری بیوی ہو تم، میں دیکھ سکتا ہوں۔ لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ وہ نظریں چراتی تیزی سے آنکھیں رگڑتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ویسے بھی اب مجھے چھوڑ ہی دیں گے؟
جھوٹ بولا میں نے کہ میں بہت حسین، تو کیا نہیں ہو؟ یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ ناک، یہ ترشا ہوا بدن۔ چپ کریں پلیز۔ اس کے یوں دیکھنے پر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ سب گھبرانے کا فائدہ اندھا سمجھ کر تو تم ہمیشہ میرے پاس ہی رہی ہو، صبر کا امتحان لیتی رہی ہو، شرارتی انداز میں کہتا اسے گہری نظروں سے گھورا۔ اور کل رات ہی تو سرخ جالی دار نائٹ سوٹ پہنے تم۔ پلیز باتش۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی رخ موڑ گئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنے لگا۔ مسکراتے ہوئے اسے نگاہوں میں تولا۔ زندگی میں پہلی بار تو کسی چک چک کرنے والی لڑکی سے ناتا پڑا ہے جو فضول بے تکی باتوں سے مجھے بہلا دیا کرتی ہے۔ فضول؟ بے تکی؟ بالکل۔ اب تم ہی بتاؤ، کون شوہر کو یہ قصے سناتا ہے کہ سنی پالتو کتا کے بچے کو ٹائسن پالتو کتا دودھ پلاتی ہے، اور یہ کہ برابر والے جج اکبر کا سب سے چھوٹا بیٹا ناک کے بوکس نکال کر گاڑی کی سیٹ کے نیچے لگاتا ہے۔ سیریسلی؟ وہ ہنس دیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ منمناہٹ بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ سامان واپس رکھو، اس نے لہجے میں رو بھرتے ہوئے کہا۔ مگر؟ وہ لب چباتی اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر کیا؟ وہ چند قدم چلتا اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تو وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ اسے کمر سے پکڑتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ شروع میں بے وجہ اور انجان لگتی تھی تم مجھے، پھر بیچ میں انجان لگنا ختم ہو گیا، لیکن تم کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن اس کے نقوش جیسے نگاہوں میں ہی گھول کر پی جانا چاہتا ہو۔ میں نے بہت لڑکیاں دیکھی ہیں، بہت سے ملا ہوں، بہت سے دوستی رہی ہے، مگر تم؟ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ جس تیزی اور پر اثر انداز میں میرے وجود میں بکھری ہونا، تمہاری غیر موجودگی کا تصور نہیں کیا میں نے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، میری بیوی ہو، ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو میں نے بقول تمہارے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو چھوا تک نہیں ہے، اور پھر بعد میں آپ کو اچھی نہیں لگوں گی۔ کیوں؟ میں پیاری نہیں ہوں۔ کس نے کہا تم پیاری نہیں ہو؟ میری آنکھوں سے دیکھو، بلکہ اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اتنی بڑی بڑی آنکھوں سے تمہیں اپنا یہ تیکھا مٹیالہ حسن دکھائی نہیں دیتا؟ اس کا لہجہ مہک رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر دباؤ دیتی اسے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا اور اسے کھینچ کر قریب کرتے خود میں بھینچ لیا۔ سوچنا بھی مت کہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے خود میں